زمانے کی گردش جب بھی ربیع الاول کا چاند دکھاتی ہے، دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہریں معجزن ہو جاتی ہیں اور ایمان یکدم تازہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہر سال تجدید عہد و وفا اور سنت کا پیغام دیتی ہے۔ اس مہینے کا حق تو یہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف سنت کام نہ ہو، جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ مگر افسوس ہے ان احسان فراموش انسانوں پر جنہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ جہالت کے جس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اس کریم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا، آج اسی گڑھے میں کودنے کو دوڑ رہے ہیں۔ ظلم در ظلم یہ مسلمان حبیب خدا کو ناراض کر کے بھی ان کا شفاعت کا امیدوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ہدایت اور عمدہ شریعت لے کر آئے۔ وہ ایک ایسی مبارک ملت لائے جس کی راتیں پر امن اور دن پر نور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ راہ دکھلائی جس پر چل کر انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے اور جس سے دلوں کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان رحمان کو پہچان لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کی اور غیب کی باتیں بتانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو ادا کر چکے اور اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی اسلام کو لوگوں تک پورا پہنچا دیا تو رادیاً مردیاً اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس دین کو قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل لوگوں کے درمیان چھوڑا۔ اب اس دنیا میں نہ تو کسی زیادتی کی گنجائش ہے، نہ کسی نقص کا تصور۔ ناظرین کرام، غور کریں کہ اس مبارک مہینے میں کون سے کام کرنے چاہیے اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو عمل ہمارے حق میں مفید ہو اس کو اختیار کریں اور جو مضر ہو اس سے کنارہ کریں۔ ربیع الاول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اور وفات، اس بات پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز پیر ماہ ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی، مگر تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ماہر فلکیات علامہ ابن پاشا کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، دن پیر کا تھا اور عیسوی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی تھی، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق شیخ قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ وہ دن پیر اور تاریخ 13 ربیع الاول سن 11 ہجری بمطابق 8 جون 633 عیسوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری سال کے اعتبار سے 63 سال 3 دن اور شمسی سال کے اعتبار سے 61 برس 84 دن بنتی ہے، اور سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی زبانوں پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور بعض نے اس کو جمہور کا قول کہا ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ 2 باتوں پر تمام حضرات کا اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، دوسری بات یہ کہ وفات سے تقریباً 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذو الحجہ کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اب اگر اسی حساب کو لے کر چلیں تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات پیر کے دن ہوئی اور تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہو۔ جہاں تک ولادت کی بات ہے تو عام آدمی پر اس کا حساب لگانا قدرے مشکل ہے، البتہ وفات کی تاریخ کا حساب نہایت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حجۃ الوداع کے درمیان 3 ماہ کا فاصلہ ہے۔ اگر 2 مہینوں کو 30 دن اور ایک کو 29 اور ایک کو 30 دن کا شمار کرے تو 9 ذو الحجہ جمعہ کو اور 12 ربیع الاول پیر کو نہیں ہوگی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو 12 ربیع الاول کہنا شروع کر دیا ہو۔ دراصل جتنے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات کے بارے میں ہم تک پہنچے ہیں، ان میں کوئی بھی قطعی اور یقینی نہیں بلکہ ظنی اور تتبع پر مبنی ہے۔ جس کو جس احتمال کا وہم ہوا اس نے اسی بات پر حتاً مقروع تحقیق کی اور اسے نقل کر دیا، مزید غور و فکر کی زحمت نہیں کی، جبکہ حقیقت و نفس الامر میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کو مخفی رکھا ہے اور اس میں اللہ کی غالب حکمت در پڑتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت، اس پاک مہینے کی عظمت اسی بات سے عیاں ہے کہ اللہ پاک نے سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اسی میں فرمایا، اس لحاظ سے اس کو دیگر مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسلام میں اس ماہ کی بڑی فضیلت، ایک تو موسم بہار، پھر آمد حضور بہارا، یہ بالکل نور علی نور کا مصداق ہے۔ ربیع الاول اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان بہار کی مناسبت ہے۔ بہار لوگوں کے لیے خوشیاں لاتی ہے، رحمت والی بارشیں لاتی ہیں۔ اس موسم میں کھیت کھلیان
بیل بوٹے غنچے پودے پھل اور پھول اور اشجار سب اپنے شباب پر ہوتے ہیں، نشاد اپنے عروج پر ہوتی ہے، خزاں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام صفات ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ آپ خوشخبریاں لے کر آئے، جہالت کی خزاں کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بصورت بہار بن کر آئے، رحمت اور برکت بن کر برسے، ہر ایک چہرہ اور ہر ایک دل اطمینان کے ساتھ گلاب کے پھول کی مانند کھلنے لگا۔ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر پرعزم ہوئے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خوب جان توڑ کر محنت کی، دنیا اور آخرت میں سرسبز اور سرخرو ہوئے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہزارہ بہاروں سے افضل ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ اپنے تمام ہم مصروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ربیع الاول کا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا تقاضا یہی ہے کہ حبیب خدا کی محبت اور ان کی یاد میں اس ماہ کو کثرت عبادات اور اعمال صالحہ سے مزین کیا جائے، اور جو عظیم نعمتیں اللہ نے ہم پر اتاری ہیں اس کا بہت شکریہ ادا کیا جائے۔ کم از کم حق واجب اس ماہ کا یہ ہے کہ اس میں خلاف سنت کوئی فعل نہ کیا جائے، مکروہات اور بدعات سے بچا جائے، ہر وہ کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اس سے بہت دور رہا جائے، ان کی لائی ہوئی مبارک شریعت کے متضاد کسی ادنیٰ عمل سے بھی گریز کیا جائے۔ مگر ہائے افسوس حد سے تجاوز کرنے والوں پر، کس طرح یہ اللہ قہار اور جبار کے دین پر جرأت کرتے ہیں، دین کے خلاف کسی کام کو دین کا اعلیٰ حصہ سمجھتے ہیں۔ اے عقل کے اندھو، تم معاصی اور بدعت کا ارتکاب کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہو، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو کر ان کو خوش کیسے کرو گے؟ ارے نام نہاد عاشقوں، عشق کے نام کو تو بدنام نہ کرو، عشق کے ضابطوں کو پامال نہ کرو۔ عربی شاعر کا شعر ہے، ترجمہ: اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اطاعت کرتا، بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، اور یہ وہ احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کر کے قرآن میں ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں بات کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ شکریہ۔